نواز شریف صاحب پاکستانی شہری ہے، 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، یہ ان کا اپنا ملک ہے، وہ اگر آنا چاہتے ہیں واپس تو اس پر اعتراض اگر کوئی کرے گا تو میرے خیال سے بے بنیاد اعتراض ہوگا۔ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وطن واپس آئے، اور نواز شریف صاحب بھی پاکستانی شہری ہے۔ ہاں، عمران صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے میرے خیال سے ملک کے وزیر اعظم ہے، ذرا کھل کے بات کریں، بتا دیں نا کہ اگر میاں صاحب واپس آ رہے ہیں تو بتا دیں کہ کون ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے، مجھے بھی پتہ چلے اور قوم کو بھی پتہ چلے۔ تو بات وہ آدھی کر رہے ہیں، پوری بات کر لیں تو میرے خیال سے ذرا صورتحال واضح ہو جائے گی۔ حکمران جماعت جو ہے وہ تو پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن کا مزہ چھکا ہے، اس سے پہلے تو وہ صرف سلیکشن کا مزہ لیتے رہے۔ جب الیکشن ہوئے ہیں تو حکمران جماعت کو اپنی حیثیت کا پتہ چلا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران نیازی صاحب غصہ اپنے تنظیموں پہ کیوں نکال رہے ہیں، اصل مسئلے پہ آئے۔ قصوروار پی ٹی آئی کے عہدیدار ہے یا قصوروار یہ حکومت ہے جس نے ڈیلیور نہیں کیا؟ آیا یہ جو بے روزگاری ہے یہ پی ٹی آئی کی تنظیموں کی وجہ سے ہے؟ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ پی ٹی آئی کی تنظیموں کی وجہ سے تھی؟ یہ جو ناقص کارکردگی ہے، یہ جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں، یہ جو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، یہ جو گیس کا بحران ہے، یہ جو تیلوں کی قیمتیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کی ورکرز اور تنظیموں کا قصور ہے کہ یہ حکومت کا قصور ہے؟ اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنی تنظیم تحلیل کر رہے، کیونکہ ناکامی پی ٹی آئی کی تنظیم کی میں نہیں سمجھتا، ناکامی میں پی ٹی آئی کی حکومت کو سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے تنظیم کو نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے حکومت کو جانا چاہیے۔ سیاست میں آپ الیکشنز کبھی انفرادی حیثیت سے لڑتے ہیں، کبھی اتحاد کی شکل میں آپ الیکشن لڑتے ہیں۔ اے این پی اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے انفرادی حیثیت میں بھی ہم نے الیکشن لڑے ہیں، ہم نے اتحاد کی شکل میں بھی الیکشن لڑا، اور کافی سارے ایشوز پر، تمام ایشوز پہ نہیں لیکن کافی ساری ایشوز پر ہماری رائے بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، لیکن ابھی حتمی کوئی فیصلہ اس حوالے سے ہم نے نہیں کیا، نہ ہی کوئی ایسی ہماری مشاورت ہوئی ہے کہ ہم نے ایک اتحاد کی شکل یا صورت میں الیکشن لڑنا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی، ابھی دوسرا مرحلہ بلدیاتی انتخابات کا آ رہا ہے، اس کے بعد عام انتخابات شاید وقت سے پہلے ہو جائے، اس کو پھر ماحول دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پھر اس میں ایڈجسٹمنٹس پاسبل ہے یا نہیں ہے، لیکن فی الحال ایز سچ کوئی کانکریٹ فیصلہ ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال سے کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ ہم نتائج کو نہیں تسلیم کرتے۔ دیکھیں، جب فیئر اور فری انتخابات ہوتے ہیں تو پھر سب کو فیئر اور فری نظر آتے ہیں۔ اب جب مداخلت نہیں ہوئی ہے تو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے کہ مداخلت نہیں ہوئی، جب مداخلت ہوئی تھی تو ہر کوئی چیخ رہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے، نمبر 1۔ تو نتائج تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں ان کی جیت پر مبارکباد دینا چاہوں گا۔ 3 سال کی ان کی یہ کوشش تھی، ان کی محنت تھی، اگر ان کو ان کی کوشش اور محنت کا صلہ ملا ہے تو میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کم از کم اگر اور کچھ نہیں کر سکتا ان کو مبارکباد تو دے سکتا ہوں، لیکن صرف ایک گزارش میری ہوگی طلباء علماء کرام سے، مولانا صاحب بھی میرے بڑے ہیں، میرے محترم ہیں، میری ایک ان سے گزارش ہوگی کہ اسلام، ہمارا دین اور سیاست یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، شاید مولانا صاحب کی مرضی سے نہ ہوا ہو، لیکن ہم یہ دیکھا ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات میں کافی جگہوں پہ کچھ لوگوں نے الیکشن کے لیے اسلام اور دین کا نام استعمال کیا ہے۔ اس کی ویڈیوز وائرل ہے جہاں پہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہ دیا تو آپ خارج ہوں گے، آپ اسلام کے دائرے سے خدا نخواستہ باہر ہوں گے، ہم نے جو آپ کی خدمت کی ہے ہم آپ کو وہ نہیں بخشیں گے، اس طرح کی باتیں۔ تو میرے خیال سے یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کرنی ہے تو پھر سیاست میں دین کو استعمال نہیں کرنا، سیاست کرنی ہے تو پھر اسلام کا نام لے کے سیاست نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے خیال سے ایک ایسی روش ہے کہ میرے خیال سے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں ان پہ کوئی تنقید کی بوچھاڑ نہیں کر رہا، میں صرف مولانا صاحب اور تمام ان علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے اگر آپ کے صفوں میں کچھ لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے، اللہ اور رسول کا نام استعمال کے سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے ان کی اصلاح کرے اور ان کو روکے۔